بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر پلوشا کی حالت دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی کہ میری جان جیسے حلق میں آ کر رک گئی تھی، اور میں خود کو اس قدر بے بس محسوس کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو بھی کوس رہی تھی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا۔ پلوشا میری دوسری بیٹی تھی۔ اس کی بڑی بہن جنت اس کے سرہانے کھڑی آنسو بہاتے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھی اور اس پر دم کرتی پھونک مارتی جا رہی تھی۔ اس قدر برا اثر پڑا تھا پلوشا پر اس صدمے کا کہ وہ رو رو کر پھر اس حالت میں بے ہوش ہو جاتی، اور کسی صورت یہ صورتحال ہم سے نہ سنبھل سکتی، اور ہوتی بھی کیوں نہ اس کی حالت ایسی۔ وہ اپنے والد سے بے تحاشا محبت جو کرتی تھی، اس کی اس قدر اچانک موت نے پلوشا کو بالکل ہی بے ہوش کر ڈالا تھا۔ ایسی جوان بیٹیوں کے باپ کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے بھلا، اور پھر جو قسمت میں لکھا گیا تھا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ پلوشا محض 17 برس کی تھی۔ اس کی تو ابھی پڑھائی کی عمر تھی، اور اسی عمر میں اسے گہرے صدمے نے آن گھیرا تھا۔ کچھ ہی روز پہلے تو سب کچھ صحیح تھا، کس قدر پرسکون ماحول تھا، اور اچانک یہ سب کیسے؟ میں جیسے اس سارے ماحول سے غافل ہو گئی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے ایک کونے میں بیٹھ گئی، اور ایک گہری سوچ نے مجھے گھیر لیا۔ مہویش کہاں ہو مہویش؟ نیاز کی آواز سارے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، جنت اور پلوشا دونوں بیٹیاں بہت نیک اور پردے دار تھیں۔ ان کی پسند کی ساری چیزیں ان کا والد نیاز خود ہی لایا کرتا تھا۔ پلوشا تو جیسے اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی اور جلدی سے سارے شاپر ان کے ہاتھ سے لے لیتی، جیسے وہ ایک ہی ہر چیز کی مالک ہے۔ میں اور جنت تو بس یہ سارا منظر دیکھ کر ہی مسکراتے رہتے۔ جنت بہت صابر اور شاکر شروع سے ہی تھی، مگر پلوشا کے نخرے تو صرف اس کے بابا ہی اٹھا سکتے تھے۔ جب گھر چلانے والا اتنا ذمہ دار اور خیال رکھنے والا ہو تو بھلا گھر میں رہنے والی خواتین کو کیا فکر ہو سکتی ہے۔ نیاز نے ساری زندگی مجھے بیوی والی وہ عزت دی جو صرف خوش نصیب بیویوں کے حصے میں ہوتی ہے، اور پھر ان کی بیٹیاں تو ان کی آنکھ کا تارا تھیں۔ ان کی زندگی بیٹیوں سے شروع ہو کر ان پر ہی ختم ہوتی۔ گھر میں سکون تھا، محبت تھی، اور اتنی رونق تھی کہ مجھے ہر وقت یہی خدشہ رہتا کہ کہیں میرے ہنستے بھستے گھر کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میری بیٹیاں اتنی سادہ مزاج اور پردے دار تھیں کہ مجال ہے جو کبھی ہماری اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے۔ انہوں نے تو کبھی فالتو اسکول کالج میں دوستیاں بھی نہ پالی تھیں۔ اسکول سے سیدھی گھر اور گھر سے سیدھی اسکول۔ عام لڑکیوں کی طرح ان کے اندر شوق، چنچل رنگ ڈھنگ نہ تھا۔ اسکول اور کالج میں ہر جگہ ان کے خلاف چرچے تھے، لیکن انہوں نے فالتو دوستیاں کسی سے نہ پالی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی اچھی دوستیں تھیں۔ جنت بڑی اور سمجھدار تھی، جبکہ پلوشا بڑی معصوم اور زمانے کی اونچ نیچ سے نا آشنا تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جب تک دونوں بہنیں آپس میں بتا نہ دیتی ان کو سکون نہ ملتا تھا۔ دونوں میں مجال ہے جو کبھی لڑائی بھی ہوئی ہو۔ پلوشا اپنے بابا کی لاڈلی تھی تو جنت میری جان تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی اپنی بیٹیوں سے شروع ہوتی اور ان پر ہی ختم ہوتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اچانک میری زندگی کے چراغ یوں گل ہو جائیں گے، اور نیاز ہماری خوشیوں بھری زندگی کو تاریکیوں کے سپرد کر کے چلے جائیں گے۔ ایک دن جنت اور پلوشا کالج گئی ہوئی تھی، اور مجھے نیاز کے موبائل سے فون آیا کہ میں آپ کے شوہر کے موبائل سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے شوہر کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ میں گرتے پڑتے دھندلائی آنکھوں سے بمشکل ہسپتال پہنچی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہسپتال میں ایک قیامت خیز خبر میری منتظر تھی۔ نیاز اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کی موٹر سائیکل کو کسی گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ سر پر لگنے والی گہری چوٹ ان کی زندگی کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر گئی۔ میں بمشکل ہوش و حواس سنبھالے ایمبولینس میں انہیں گھر واپس لے آئی۔ جنت اور پلوشا تو کالج سے گھر آتی ہوئی ہنستی مسکراتی داخل ہوئی تھیں، اور گھر میں یوں رش دیکھ کر جیسے ان کے سر پر قیامت گزر گئی۔ جنت بڑی تھی، اس نے حوصلے سے خود کو سنبھالے رکھا، لیکن پلوشا تو اپنے بابا کی لاڈلی تھی۔ بھلا وہ اس صدمے کو کیسے برداشت کرتی؟ وہ اسی وقت گر کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر 2 دن بعد کہیں جا کر اسے ہوش آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ امی، بابا کہاں چلے گئے؟ آخر وہ ہمیں ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ میرے پاس اس کے دل چیر دینے والے سوالوں کے جواب نہ تھے۔ میں اسے یوں حال سے بدحال ہوتے ہوئے دیکھ کر بس آنسو بہاتی رہتی۔
जैसे तैसे न्याज की मौत को 1 महीना बमुश्किल गुजरा। जिंदगी की मुश्किलें मुंह खोलकर हम तीनों के सामने खड़ी थी। अब न्याज के बगैर ही हमें पूरी जिंदगी गुजारनी थी। जहां वो काम करते थे उनके ऑफिस वालों ने सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह उनके जाने के बाद हमें लाकर दे दी। वो छोटी सी रकम भला कितने दिन चलती, और घर भी हमारा किराए का था, क्योंकि न्याज के वालिदैन जिस घर में रहते थे वो घर निहायत छोटा था और न्याज का सिर्फ एक भाई बड़ा था। मेरे सास ससुर ने फैसला किया कि अपनी ज़िंदगी में ही दोनों का हिस्सा बराबर बराबर तकसीम करके दे दिया जाए। वो रकम इतनी थोड़ी थी कि हम कोई घर तो उससे ख़रीद नहीं सकते थे, इसीलिए नाचार किराए के घर में आकर रहने लगे। न्याज की तनख्वाह अच्छी थी, जिसकी वजह से हमारे घर का गुजारा अच्छा खासा चल रहा था और हमें ज़िंदगी की कोई परेशानी ने अभी तक नहीं घेरा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि न्याज यूं जवां साल ज़िंदगी को ऐसे दगा दे देंगे और हमें रोता बिलखता छोड़कर वो इस दुनिया से चले जाएंगे। जन्नत मेरी बड़ी बेटी बड़ी समझदार थी। वो मेरी परेशानियों को समझ रही थी। तभी वो मुझसे कहने लगी कि अम्मी, आप ताया अब्बू के पास जाकर उन्हें घर की परेशानियों से आगाह करें, क्या पता वो हमारी इस मुश्किल घड़ी में कुछ मदद कर दें। उसकी बात मेरे दिल को लगी थी। फिर एक दिन मैं अपने बड़े जेठ और जेठानी के घर चली गई। मैंने नोट किया कि मुझे देखकर मेरी जेठानी के मुंह के जाविये बिगड़ गए। फिर वो चाय के बहाने से मेरे पास से उठकर चली गई। मैं अपने जेठ को कहने लगी कि भाई साहब, न्याज के जाने के बाद आप ही मेरा सहारा है। आप बताएं मैं अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ ज़िंदगी की गाड़ी को आगे कैसे घसीटूं। मैं तो आज तक बिला ज़रूरत घर से ही नहीं निकली। अब ऐसे मुश्किल हालात पड़े हैं तो आप ही इस मुश्किल का हल निकालें। मेरे जेठ को शायद मेरी जेठानी ने पहले ही पट्टी पढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वो मुझे 2 टोक अंदाज में कहने लगे, देखो महविश, मेरे खुद के 4 बच्चे हैं। इतनी महंगाई के दौर में मुझसे मेरे बच्चे पालना ही दुश्वार हो रहा है, तो मैं तुम तीनों माँ बेटियों की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगा। आखिर को तुमने भी दुनिया देखी है और दुनिया के तौर तरीके भी। इसका एक हल मेरे पास है कि तुम दोनों बेटियों को किसी फैक्ट्री में लगवा दो, ताकि तुम्हारे घर का गुजारा सही तरीके से चलता रहे। उनके मुंह से इतनी कड़वी बात सुनकर जैसे मैं तो शर्मिंदगी के घड़े में गिर गई कि आखिर मैं उनसे मदद मांगने कैसे आ गई। फिर मैं वहाँ 1 मिनट भी ना रुकी और ना ही चाय पी। धुंधली आंखें लिए मैं पैदल चलते हुए वापस घर आ गई। जब जन्नत ने मेरे चेहरे को देखा तो वो मेरे चेहरे के तासुरात से ही समझ गई कि ताया अब्बू ने साफ जवाब दे दिया है। मैंने उसको कुछ ना बताया और चुपचाप जाकर चारपाई पर लेट गई। मेरे सामने वाली चारपाई पर मेरी पलविशा मासूमियत से सो रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए मैं सोचने लगी कि मेरी इतनी पर्देदार बेटियां भला फैक्ट्री में काम कर पाएंगी। भाई साहब को ज़रा शर्म ना आई कि वो अपने मुंह से ये बात कैसे निकाल सकते हैं। उन्हें साफ पता है कि मेरी बेटियां कितनी नेक और परहेजगार हैं। वो जब भी घर से निकलती हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखती हैं कि उनके ऊपर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़ सके। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी मासूम बेटियों के ऊपर ये कभी जुल्म नहीं करूँगी कि वो जाकर किसी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करें। आखिरकार हालात से तंग होकर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने भाई के घर चली जाती हूँ। भाई के हालात अच्छे खासे थे। वो सरकारी नौकरी करते थे और अपनी ज़िंदगी ऐश से गुजार रहे थे। थोड़ा सा साजो सामान साथ लिया। पलविशा और जन्नत को मैंने पहले ही बता दिया था कि अब हम हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़ कर जा रहे हैं। वो दोनों बहुत उदास थी, लेकिन हालात को भी समझ रही थी। जब मैं अपने भाई के घर पहुंची तो मेरे भाई ने तो खुशी का इजहार किया, लेकिन भाभी ने बहुत बुरा मुंह बनाया हुआ था और उन्होंने मुझसे सीधे मुंह से बात तक ना की। मैंने भी कोई ख़ास परवाह ना की और भाई ने जो कमरा दिया था उसमें अपना थोड़ा सा लाया हुआ सामान रख दिया। मेरी भाभी ने मेरे भाई से साफ कह दिया था कि अगर तुम्हारी बहन और उनकी बेटियों को इस घर में रहना है तो सारे घर का काम काज करना पड़ेगा। मुझे इस बात से कोई एतराज़ ना था। मुझे ज़माने का अच्छी तरह पता था कि कोई बिठाकर आजकल नहीं खिलाता है, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं। मैं अपनी चांद सी दोनों बेटियों से तो काम ना करवाती, लेकिन खुद सारा दिन काम में जुटी रहती और कोशिश करती कि किसी तरह भी मेरी भाभी का मुझसे मुंह सीधा रहे, कहीं वो हमें इस घर से निकाल ना दे। पलविशा मासूम थी और उसे पढ़ाई करने का भी शौक था। 1-2 महीने गुजरने के बाद वो मुझसे कहने लगी कि अम्मी, आप मामू से बात करके देखें, वो मुझे यहाँ किसी कॉलेज में दाखिला करवा दें। जन्नत ने उसे समझाने की कोशिश की कि देखो पलविशा, अब्बू हमारी इस दुनिया में नहीं रहे। हमारी ज़िंदगी अब सिर्फ मामू के रहमो करम पर है।
اگر امی روز روز ماموں سے نئی نئی فرمائشیں کریں گی تو وہ تنگ آ کر ہمیں نکال باہر کریں گے، اس لیے تم بھی تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرو اور امی کو مزید پریشان نہ کرو۔ جنت کے سمجھانے پر پلوشا اپنے بابا کو یاد کر کے پھر آنسو بہانے لگی۔ اس کو آنسو بہاتے دیکھ کر میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور دل کھول کر رونا شروع کر دیا۔ لیکن میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ جنت کو نہ صحیح لیکن پلوشا کو تو میں کالج میں داخلہ کروا ہی دوں۔ اس لیے جب ایک دن بھائی صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان کے پاس چلی گئی اور دبے لفظوں میں پلوشا کے داخلے کی بات کی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا ہے اگر پلوشا آگے کالج میں پڑھ لے گی تو۔ میں بے تحاشا خوش ہو گئی، میری معصوم بیٹی کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ پھر جلدی سے پلوشا کا داخلہ ایک کالج میں ہو گیا۔ میری بھابھی کو اس بات سے آگ لگ رہی تھی کہ میری بیٹی کیسے کالج میں پڑھنے جا سکتی ہے، اور وہ بھی میرے شوہر کے پیسوں سے۔ لیکن مجھے اس کی ناراضگی کی کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ بدلے میں میں نے اس کا پورا گھر سنبھال رکھا تھا۔ اگر یہی کام وہ کسی کام والی سے کرواتی تو وہ بدلے میں اس سے ہزاروں روپے وصول کرتی، جبکہ میں بغیر کسی لالچ کے اس کے کہنے سے پہلے ہی ہر کام آگے آگے کر دیا کرتی، اور کوشش کرتی تھی کہ کبھی بھی میری بھابھی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم ہڈ حرامی کر کے اس کے گھر میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو تو صرف ایک بہانہ ملنا چاہیے بات پکڑنے کا۔ ایک دن جب ہڑتال کی وجہ سے پلوشا اپنی دوست کے ساتھ اس کے بھائی کی گاڑی میں گھر آئی تو میری بھابھی نے اسے کار سے اترتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے اس بات پر طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ میری معصوم پردے دار بیٹی پر طرح طرح کے الزام لگانے لگی کہ تمہاری بیٹی نے اپنی عیاشی کی وجہ سے کالج میں داخلہ لیا ہے، اس نے پڑھائی کا تو صرف ایک بہانہ کیا ہے۔ میں اپنی اتنی نیک بیٹی پر اتنے گھٹیا الزام لگانے پر بھی اپنی عیار بھابھی کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ صرف اس لیے الزام تراشی کر رہی ہے کہ اس کا مقصد ہم تینوں کو اپنے گھر سے نکلوانا تھا اور مجھے اپنے بھائی کی نظروں میں گرانا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سمجھایا کہ بھلے تمہاری ممانی تمہیں کچھ بھی کہتی رہے لیکن تم نے کبھی بھی ان کے آگے نہیں بولنا۔ وہ دونوں میری بات سمجھ گئی تھی۔ پلوشا نے ایک بار پھر کالج جانا شروع کر دیا۔ باپ کی بے وقت موت نے اسے تو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا، اور آئے دن کے مسئلے مسائل تو جیسے اس کو اندر سے ختم کر دیا تھا۔ اس بات کا اس نے اتنا اثر لیا کہ ایک دن کالج سے آتے ہوئے وہ سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے جب اسے یوں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا تو وہ اسے اپنے بھائی کی مدد سے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ جب پورا دن گزر گیا اور پلوشا گھر نہ آئی تو پریشانی کے مارے میری تو نیندیں ہی حرام ہو گئی۔ اوپر سے بھابھی نے الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ تمہاری بیٹی تو لگتا ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، دیکھو بھئی اسے گئے ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے لیکن ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آئی ہے۔ ایک تو پلوشا کا کچھ اتا پتہ نہ تھا اور اوپر سے بھابھی کے طرح طرح کے الزامات نے تو جیسے مجھے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا۔ پھر پورا دن اور پوری رات گزر گئی اور پلوشا کا کچھ نہ پتہ چل سکا۔ میں تو جیسے بالکل ہی ٹوٹ کر ختم ہو گئی۔ جنت مجھے بار بار سمجھا رہی تھی کہ امی کہیں پلوشا کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا ہو۔ امی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پلوشا کس طرح کی لڑکی ہے، وہ کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ پھر دوسرے دن جنت کی کہی ہوئی بات 100% سچ ثابت ہو گئی۔ جب ایک لڑکی کے ساتھ چلتے ہوئے پلوشا اندر آئی، اس کے ساتھ آنے والی لڑکی نقاب میں تھی، جس کی سنہری آنکھیں نقاب سے ایسے چھلک رہی تھیں جیسے شفاف پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، خالہ جان یہ آپ کی پیاری سی بیٹی نہ جانے کس وجہ سے کالج کے باہر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، شکر تھا کہ میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کی مدد سے اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئی، کیونکہ میرا گھر کالج کے بالکل پاس ہے۔ آپ کی بیٹی کے اندر اتنی کمزوری تھی کہ وہ پوری رات بے ہوش رہی ہے، جس کی وجہ سے میں رات کو اسے آپ کے گھر نہ لا سکی۔ اس کے پاس تو نہ کوئی گھر کا نمبر تھا اور نہ ہی کوئی پتہ وغیرہ، اس لیے پلیز اب آپ اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہ کریے گا اور اسے کچھ بھی مت کہیے گا، کیونکہ یہ بیچاری تو پہلے ہی اپنی بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی تفصیل سے مجھے ساری بات بتا رہی تھی، لیکن پلوشا کو اندر آتے دیکھ کر میری بھابھی نے اس لڑکی کے سامنے ہی میری بیٹی پر گندے گندے اور گھٹیا الزامات لگانے شروع کر دیے۔ میرا بھائی بھی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ مہوش تم اپنے لیے الگ گھر کا بندوبست کر لو۔
کیونکہ تمہاری بیٹیوں کے یہ طور طریقے میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی حیرت سے گنگ کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میرا اتنا سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ کس قدر گھٹیا الزامات میری معصوم بیٹی پر لگا رہے تھے۔ تبھی اس لڑکی نے کہا کہ خالہ جان آپ پریشان مت ہو، آپ آئیں میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ ہمارا گھر 2 منزلوں پر بنا ہوا ہے جس میں میرا بھائی اور میں اکیلے رہتے ہیں۔ آپ ہماری اوپر والی منزل پر آرام سے رہ لینا۔ میرے بھائی نے صاف بول دیا کہ میں ان کے گھر سے جا سکتی ہوں۔ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر انہوں نے مجھ سے اپنی بہن ہونے کا حق چھین لیا تھا۔ میں دل گرفتگی سے آنسو بہانے لگی۔ پلوشا مجھے دیکھ کر اپنی بیماری چھپائے شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑی تھی اور جنت میرے ساتھ سامان سمیٹنے میں لگی تھی۔ یوں چند دن عزت کا بھرم قائم کرنے کے بعد میں اور میری بیٹیاں تیسرے ٹھکانے کی تلاش میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ میں حیران تھی یہ دیکھ کر کہ ہم سے اتنا سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس لڑکی نے کافی زیادہ سامان اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا، اور وہ اتنا تیز تیز چل رہی تھی کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے ہماری سانسیں بار بار پھول رہی تھیں۔ پھر کافی دیر تک پیدل چلنے کے بعد اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ وہ دیکھیں خالہ جان، وہ ہے ہمارا گھر۔ اس کا گھر آبادی سے الگ تھلگ ایک الگ ہی مقام پر بنا ہوا تھا۔ بلا شبہ دور سے دیکھنے پر وہ مکان بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ مل کر دوسری منزل پر سارا سامان رکھ دیا۔ پھر میں نے اس لڑکی کو دھیرے سے سمجھایا کہ میری دونوں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، اس لیے تم اپنے بھائی کو یہ بات سمجھا دینا کہ وہ بنا بتائے ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ وہ لڑکی میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ خالہ جان، میرا نام نتاشا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی دونوں بیٹیاں کتنی پیاری اور کتنی پردے دار ہیں۔ آپ یقین کریں خالہ جان، میرا بھائی بھی بہت ہی شریف ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کی بیٹیوں کو نگاہ تک اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ وہ اتنے میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ آج سے میری 2 نہیں بلکہ 3 بیٹیاں ہیں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی، سچ میں خالہ جان، کیا آپ نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہاں، تم بھی تو میری پلوشا کی ہم عمر ہو، تو کیا تم میری بیٹی جیسی نہیں ہوئی؟ اور پھر پلوشا کے تو صرف ابو نہیں ہیں، جبکہ تمہارے تو امی اور ابو دونوں ہی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ خالہ جان، آپ اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی بھی کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں آرام کرنے کا کہا اور خود وہ نیچے چلی گئی۔ میری دونوں بیٹیاں اس گھر میں آ کر نہایت خوش تھیں، لیکن میں بہت فکر مند تھی۔ اب کے گھر تو ہمیں مل گیا تھا، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے تو کچھ کرنا تھا۔ میں شدید فکر میں مبتلا تھی کہ مجھے تو کوئی سلائی کڑھائی کا کام بھی نہیں آتا تھا۔ آخر میں اپنی دونوں بیٹیوں کو کیسے پالوں گی؟ کیا میرے جیٹھ کی بات سچ ثابت ہو جائے گی؟ کیا واقعی میں مجھے اپنی بیٹیوں کو کسی فیکٹری میں لگوانا پڑ جائے گا؟ یہ سوچیں دن رات میرا سکون برباد کیے ہوئے تھی۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور میں اس بات پر شرمندہ تھی کہ 2 دن سے ہمیں نتاشا کھانا لا کر دے رہی تھی۔ تیسرے دن جب وہ کھانا لے کر اوپر آئی تو میں اس سے کہنے لگی، نتاشا بیٹی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو بیٹا، تم نے ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا، اب تم یوں دن رات ہمیں یوں کھانا لا کر دے رہی ہو تو ہمیں بہت برا لگ رہا ہے اور عجیب سی شرمندگی نے گھیرا ہوا ہے۔ بس مجھ پر ایک احسان کر دو کہ میرا کوئی چھوٹا موٹا روزگار لگوا دو تاکہ میں اپنے گھر کا گزارا اچھا خاصا کر سکوں۔ آخر اس شہر میں تمہارے جاننے والے ہوں گے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ خالہ جان، آپ نے تو بہت اچھا سوچا ہے۔ اچھا ہے، آپ کام کریں گی تو پریشانیوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کا سارا دھیان کام میں ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا آتا ہے۔ میں اس کے سامنے شرمندہ تھی۔ پھر کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے سوائے کھانا پکانے کے کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ نتاشا کہنے لگی کہ خالہ جان، یہ بھی بہت بڑا ہنر ہے، کیا آپ مختلف قسم کی مٹھائیاں بنا سکتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، مٹھائیاں بنانے میں تو میں ماہر ہوں، کوئی بھی میٹھا بڑے آرام سے بنا سکتی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی، چلیں ٹھیک ہے، میں ایک جگہ بات کرتی ہوں آپ کی، پھر میں آ کر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا کام ہوا ہے کہ نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ بس اللہ کرے مجھے کسی طرح سے بھی کوئی بھی کام مل جائے۔ دوسرے دن نتاشا نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی کہ خالہ جان، آپ کا کام ہو گیا ہے، اب آپ کو روزانہ 5 کلو مٹھائی بنانی پڑے گی۔ یہ مٹھائیاں مختلف قسم کی ہوں گی، لیکن آپ پریشان مت ہو، جو ایک مٹھائی آپ کو بنانی ہوگی وہ تقریباً 5 کلو کی روزانہ ہوگی۔ اب آپ خوش ہو جائیں کیونکہ آپ کا کام اچھا خاصا چل نکلا ہے، اور پیسوں کی تو بالکل بھی فکر نہ کیجیے گا، جو لوگ مٹھائیاں بنوا رہے ہیں وہ لوگ آپ کو ڈبل پیسے دیں گے۔
نتاشا جب بولتی تو اس کی سنہری آنکھیں بھی اس کے ساتھ بولتی ہوئی محسوس ہوتی۔ میں اس کو گلے سے لگا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ اتنی نیک لڑکی تھی، اس نے میرے مسئلے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا تھا۔ جنت اور پلوشا بھی اس کی بات سے بہت خوش تھی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ امی ہم آپ کی ہر کام میں مدد کر دیا کریں گے۔ جب میں ایک دفعہ کھڑکی پر کھڑی ہوئی تھی تو میں نے کئی بار ایک لڑکے کو دیکھا تھا جو کبھی نکلتے ہوئے تو کبھی اندر آتے ہوئے نظر آتا تھا۔ اس کا بھائی بھی بلا شبہ اسی کی طرح تھا۔ اس نے آج تک غلطی سے بھی میری بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب بڑی بڑی کڑھائیاں لے کر نتاشا اوپر آ گئی اور مٹھائی کا سارا سامان بھی اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ خالہ جان آپ نے آج 5 کلو برفی بنا کر دینی ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ یہ مٹھائیاں بہت لذیذ ہونی چاہیے، کیونکہ جنہوں نے مجھ سے یہ مٹھائیاں منگوائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ برفی ان کو کسی بڑی نیاز کے لیے چاہیے۔ چلیں خالہ جان اب آپ شروع ہو جائیں، آج آپ کا پہلا امتحان ہے۔ اگر آپ اس امتحان میں پاس ہو گئیں تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے گھر کا صحیح کاروبار چل نکلا ہے، اور یہ سوچ کر پریشان مت ہوئیے گا کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ میرے بھائی نے یہ سب چیزیں آپ کو لا کر بھی دینی ہیں اور لے کر بھی جانی ہے۔ اب یوں میں نے بسم اللہ پڑھی اور برفی بنانا شروع کر دی۔ جنت اور پلوشا بھی پوری طرح میرے کام میں لگی ہوئی تھی۔ نتاشا نیچے ہی اپنے گھر پر تھی۔ آخر اللہ اللہ کر کے میں نے اور میری بیٹیوں نے ساری برفیاں بڑے بڑے تھالوں میں سجا دی۔ ان کی خوشبو سے جیسے پورا گھر مہک رہا تھا۔ پھر میں نے پلوشا کو کہا کہ تم نقاب کر کے نیچے جاؤ اور نتاشا کو بلا کر لے کر آؤ۔ وہ نیچے گئی تو نتاشا تو اسے گھر میں نظر نہ آئی، لیکن اس کا بھائی گھر میں ہی موجود تھا۔ پھر پلوشا نے نگاہیں نیچے کر کے اس کے بھائی سے کہا کہ برفی تیار ہو چکی ہے، آپ انہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بھائی نے سر جھکا کر کہا کہ جی ہاں، بس آپ 2 منٹ انتظار کریں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نتاشا اوپر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ خالہ جان آپ نے تو کمال کر دیا، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، آپ نے اتنی جلدی اتنی ساری برفی بنا دی۔ چلو میں ایک برفی چکھ کر دیکھتی ہوں۔ جب اس نے وہ برفی منہ میں رکھی تو جیسے اس کے اوپر کوئی نشہ سا طاری ہو گیا، اور ایک کے بعد ایک کر کے اس نے کافی ساری برفیاں کھا لی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ آدھا کلو برفی کھا سکتا ہے، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تقریباً 1 کلو برفی 2 منٹ میں کھا لی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ خالہ جان معاف کر دینا، آپ کی بنائی ہوئی برفی اتنی لذیذ ہے کہ میرے ہاتھ ہی نہیں رک رہے۔ پھر اس نے سارے برفیوں کے تھال بڑے آرام سے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور نیچے لے گئی۔ شام کو جب وہ اوپر آئی تو اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں دبی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ ساری گڈیاں میرے حوالے کر دیں اور کہنے لگی کہ یہ لیں خالہ جان آپ کی پہلی کمائی۔ میں وہ اتنے سارے پیسے لینے میں ہچکچا رہی تھی، تبھی میں نے نتاشا کو دبے لفظوں میں کہا کہ بیٹا یہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں، جبکہ میں نے برفی تو بہت تھوڑی سی بنائی تھی، صرف 5 کلو برفی ہی تو میں نے بنائی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ خالہ جان میں کیا کروں، آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی برفیاں جن لوگوں نے منگائی تھیں ان لوگوں کو وہ اتنی پسند آئیں کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ آپ سے ہی ہر مٹھائی بنوایا کریں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا روزگار چل نکلا، اب میں اپنی بیٹیوں کی شہزادیوں کی طرح پرورش کروں گی۔ پھر یوں ہی کرتے کرتے میں نتاشا کو روز مٹھائیاں بنا کر دیتی، کبھی وہ مجھ سے گلاب جامن، کبھی جلیبیاں اور کبھی مختلف قسم کی مٹھائیاں بنواتی۔ لیکن آج تک مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ اتنی مٹھائیاں کھانے والے کون ہیں اور یہ آرڈر دینے والے کون ہیں، کیونکہ یہ سب ذمہ داری نتاشا نے سنبھالی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اسے مٹھائیاں بنا کر دیتی وہ شام کو ہی نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں ہاتھ میں لا کر مجھے تھما دیتی۔ ایک دن نتاشا اوپر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ آج میرے خاندان میں ایک بہت بڑی محفل رکھی گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ جنت اور پلوشا بھی میرے ساتھ چلیں۔ دیکھیں خالہ جان آپ انکار مت کیجیے گا، یہ بیچاری تو کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہے، آخر یہ بھی انسان ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ کہیں آئیں جائیں۔ وہ مجھے اتنے پیار بھرے لہجے میں اصرار کر رہی تھی کہ میں اس کو منع نہ کر سکی۔ پھر اپنی بیٹیوں کو اشارے کرنے لگی کہ جاؤ تم جا کر تیار ہو جاؤ، شام کو چلی جانا اس کے ساتھ۔ میری دونوں بیٹیاں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ وہ بیچاری یہاں آنے کے بعد صرف اپنے گھر میں ہی بند ہو کر رہ چکی تھی۔ وہ تینوں چلی گئی۔ نتاشا نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے، اسی لیے آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ میں بھی بے فکر ہو گئی، گھر میں آج کوئی کام بھی نہیں تھا، اسی لیے صاف صفائی کرنے کے بعد میں چارپائی پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ان دونوں بہن بھائیوں نے گھر کی صفائی کی ہے کہ نہیں،
चलो मैं आज जाकर उनका घर ही साफ कर देती हूँ। अच्छा है वो लोग वहाँ से थके हुए आएंगे तो साफ घर पाकर दोनों बहन भाई खुश हो जाएंगे। यही सोचकर मैं नीचे आ गई और फिर पहली बार उनके घर को देखने लगी जो पहली मंजिल पर वाक़या था। उस घर में आते ही जैसे मेरे ऊपर तो कोई आसमान टूट कर गिरा था। घर की हालत ऐसी थी जैसे सदियों से वहाँ कोई ना आया था। घर में लगे जा बजा जाले इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि किसी इंसान तो क्या किसी परिंदे का भी वहाँ से गुजरना हुआ था। मेरा दिल धक धक करने लगा। कमरे का दरवाज़ा पूरा बंद था, लेकिन दरवाजे पर ना कुंडी थी ना ही ताला, बल्कि उस दरवाजे को हल्का सा पूरा बंद कर दिया गया था। मैंने खौफ के मारे खुश्क होते गले के साथ दरवाजे को हल्के से खोला तो वो चर्र की आवाज़ के साथ पूरा खुलता चला गया। अंदर पूरा घुप अंधेरा था। कमरे में सोफे पड़े थे, लेकिन उनके ऊपर बड़ा सा कपड़ा डाला गया था, जैसे कोई लंबे अरसे के लिए कहीं जाता है तो पूरा सामान पैक कर देता है। यही हाल अलमारी का था जो इस कदर बोसीदा नजर आ रही थी। पूरे कमरे में ही सारे फर्नीचर का यही हाल था। वो फर्नीचर बहुत सदियों पुराना महसूस हो रहा था। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक भी पड़ा था। उस संदूक पर भी कोई ताला नहीं था, बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। उस लड़की का यूं मिलना, साथ ही उसके भाई का यूं हमारे सामने कभी ना आना, फिर मुझसे ढेरों मिठाइयाँ बनवाना और बदले में मुझे ढेरों नोट पकड़ाकर चले जाना। और आज तो वो लड़की अपने जीते हुए एतमाद की बदौलत मेरी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर जा चुकी थी। वो लड़की कौन थी और मेरी बेटियों को कहाँ लेकर गई थी? मैं किसी पागल औरत की तरह ये सब बातें सोच रही थी। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। वाह भाई, तुम तो अपने आप को बड़ी अक्लमंद औरत समझती थी और आज तुमने उस छटांक भर की लड़की के आगे अपने आप को बच्चा साबित कर दिया। सच तो ये है कि पैसों के लालच ने तुम्हें बिल्कुल ही अंधा कर दिया था। मैं पागलों की तरह उस घर से बाहर निकली। आसपास कोई आबादी भी ना थी। किससे पूछूं आखिर उस लड़की और उसके भाई के बारे में? यूं ही पागलों की तरह सड़क पर चलते चलते मैं किसी इंसान की तलाश में थी कि मुझे कोई तो इंसान नजर आए जो मुझे ये बता सके कि इस घर में रहने वाले इंसान कौन है, जो यूं मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी जवान जहान बेटियों को अपने साथ लेकर जा चुके हैं। मेरे दिल को बुरी तरह धक्का लगा था। फिर काफ़ी दूर तक सड़क पर पैदल चलते चलते आखिरकार मुझे एक घर नज़र आ गया। मैं पागलों की तरह उस घर के दरवाजे को पीटने लगी। घर का दरवाज़ा एक उम्र रसीदा बुढ़िया ने खोला था। मैं कहने लगी कि अम्मा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। एक लड़की और उसका भाई मेरी जवान बेटियों को अपने साथ ले गए हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटियों को वो कहाँ लेकर गए हैं। अम्मा मुझे गौर से देख रही थी, फिर कहने लगी कि बेटी, तुम कहाँ की बात कर रही हो? तो मैंने उन्हें बताया कि वो आगे सड़क के दाएं तरफ एक सफ़ेद रंग का घर बना हुआ है, उस घर के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो वो मेरी बात सुनकर हैरान नजर आई और मुझसे कहने लगी कि वो घर तो सालों से बंद पड़ा है, तुम उस घर में कैसे पहुंच गई? तब मैंने रो रो कर अम्मा को पूरा किस्सा सुना दिया कि कैसे एक लड़की आई और उसने मुझे इसी घर में अपनी बेटियों के साथ जगह दे दी। वो बुढ़िया मेरी बात सुनकर ठंडी आहें भरने लगी और फिर कहने लगी कि उस लड़की ने अपना नाम नताशा तो नहीं बताया था? तो मैंने हैरत से कहा कि हाँ हाँ अम्मा, उस लड़की ने अपना नाम नताशा ही कहा था। फिर वो अम्मा कहने लगी कि आज से कई साल पहले दो बहन भाई अपने माँ बाप के साथ इस घर में बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। भाई का नाम नदीम तो बहन का नाम नताशा था। दोनों बहन भाई बहुत इबादत गुजार और नेक थे। उनका बाप लोगों पर दम वगैरह किया करता था, लेकिन बज़ाहिर वो भी एक नेक आदमी था। उन दोनों बहन भाइयों को जिन्नात वगैरह देखने का बहुत शौक था और वो कहते थे कि एक न एक दिन हम जिन्नात से ज़रूर मुलाकात करके रहेंगे। तभी उन्होंने अपने बाबा पर ज़ोर डालना शुरू कर दिया कि आप इतने दम दरूद करते हैं, क्यों ना आप किसी जिन वगैरह को हाजिर करें और उन्हें हमारे सामने लेकर आएं। उनके बाप ने सख्ती से उन्हें मना किया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन वो दोनों बहन भाई बहुत तेज़ थे। उन्होंने अपने माँ बाप से छुप छुप कर मुख्तलिफ अमल करने शुरू कर दिए। ये सारे अमल वो किसी किताब से देख कर रहे थे जो किसी बड़े आमिल की लिखी हुई थी। वो जब ख़तरनाक चिल्ला करने लगे तो गलती से वो चिल्ला उनसे उल्टा हो गया। पूरे शहर को ही आंधी तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। उनका चिल्ला उल्टा होने की वजह से एक ख़तरनाक शैतानी जिन इस पूरे शहर पर हावी हो गया था। अब वो ख़तरनाक जिन पूरे जनून में था
اور مختلف حرکتیں کر کے شہر کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی بھی شدید پریشانی کے عالم میں تھے۔ کسی نہ کسی طرح کر کے شہر کے بڑے بڑے مولویوں نے اس خطرناک شیطان کو تو قابو میں کر لیا، لیکن جب تک شہر کے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا، کیونکہ اس شیطانی جنات کے خوف کی وجہ سے شہر کے اکثر لوگ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے مر چکے تھے۔ جب جنات پوری طرح قابو میں آ گیا تو شہر کے لوگ ان دونوں بہن بھائیوں کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ تم لوگوں کی اس گندی حرکت کی وجہ سے پورے شہر کے لوگوں کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑی اور اپنے پیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ دونوں بہن بھائی بہت شرمندہ تھے۔ پھر شہر کے لوگوں نے ان پر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ ان کا پورا گھرانہ کالا جادو کرنے کا ماہر ہو چکا ہے، اور یہ سارے گھر والے چاہتے ہیں کہ اس پورے شہر پر صرف ان کا ہی قبضہ ہو۔ آج کے بعد اگر شہر کے کسی لوگوں نے بھی ان سے کسی قسم کے تعلقات رکھنے کی کوشش کی تو سب لوگ ان سے بھی تعلقات ختم کر لیں گے۔ ان کے ماں باپ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت شرمندہ تھے۔ اب تو جیسے سارے شہر سے ہی ان کا ناطہ ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے ماں باپ انہیں الزام دینے لگے کہ تم لوگوں کی اس غلط حرکت کی وجہ سے ہمیں کس قدر نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کچھ تو شہر کے لوگوں نے بری طرح ذلیل کیا تھا، اور ماں باپ بھی ان سے بہت بددل ہو چکے تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی اتنے شرمندہ ہوئے کہ ایک دن چپ چاپ اپنے گھر سے نکل گئے، اور پھر کبھی ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ دونوں کہاں گئے تھے اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کیونکہ پھر وہ کبھی لوٹ کر گھر نہیں آئے تھے۔ پھر چند دن کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کے ماں باپ بھی گھر سے نکل گئے۔ زیادہ تر شہر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ چاروں لوگ دراصل انسان تھے ہی نہیں، بلکہ ان کا تعلق تو شاید آسیب وغیرہ کی کسی مخلوق سے تھا، کیونکہ یوں راتوں رات نکلنا اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آنا، اور انسانوں کے بیچ میں رہ کر بھی سب سے الگ تھلگ گھر بنانا، یہ سب باتیں بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی تھیں۔ اب تم جن دو بہن بھائیوں کا ذکر کر رہی ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ان کی تصویر کشی کر رہی ہو۔ میرا تو تم سے یہی کہنا ہے کہ تم ان باتوں کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ شہر کے لوگ تمہیں کوئی پاگل عورت سمجھے اور تم پر بھی طرح طرح کی الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ اگر ان دونوں بہن بھائیوں نے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو تم ابھی چپ چاپ اسی گھر میں جاؤ اور رات تک ان کا انتظار کرو۔ دونوں بہن بھائی جہاں بھی تمہاری بیٹیوں کو لے کر گئے ہیں اس کے بارے میں صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انہیں جس طرح لے کر گئے ہیں اسی طرح لے کر بھی آ جائے۔ اس بڑھیا کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب مجھے صبر کے ساتھ اپنی جان سے پیاری بیٹیوں کا انتظار کرنا تھا، لیکن اس نتاشا اور اس کے بھائی کے سامنے یہ بھی ظاہر نہیں کرنا تھا کہ میں ان کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ کسی بھی طرح کر کے میری بیٹیاں خیریت سے واپس آ جائیں۔ بھلا ان کے سوا میری زندگی میں اور تھا ہی کون؟ یوں میں پورے راستے روتی روتی مشکل سے اسی گھر میں واپس آ گئی۔ اب وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا بھی بہت دشوار لگ رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے شام ہوئی تو مجھے نیچے سے اپنی بیٹیوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور میری جان میں جان آئی۔ میں بھاگ کر گئی اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ نتاشا میری اس بے تابی پر حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں تو اس سے نظریں تک نہیں ملا رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جنت اور پلوشا مجھے کہنے لگیں کہ امی، نتاشا کے خاندان والے تو بہت اچھے ہیں، ہمیں وہاں محفل میں بہت مزہ آیا، اور دیکھیں انہوں نے ہمیں یہ ہیرے کی انگوٹھیاں بھی دی ہیں۔ وہ نہ جانے ان دونوں کو کہاں لے کر گئی تھی اور کس کے پاس لے کر گئی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جیسے ہی نتاشا نیچے گئی تو میں جنت اور پلوشا سے کہنے لگی کہ تم لوگ جلدی جلدی اپنا سامان باندھ لو، ہم یہاں سے ابھی جا رہے ہیں۔ دونوں بہنیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھنے لگیں کہ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر آپ یہاں سے کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے ان کو ڈانٹ کر کہا کہ سارے سوال جواب بعد میں کرنا، تم لوگ بس ابھی چلنے کی تیاری کرو۔ جیسے ہی ہم نے سارا سامان سمیٹا، نتاشا سیڑھیوں سے اوپر آنے لگی۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ خالہ جان، آپ کہاں جا رہی ہیں یوں سامان لے کر؟ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے لڑکی، ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہارے اور تمہارے اس بھائی کی ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ تم لوگ انسان نہیں بلکہ کوئی آسیب ہو جو ہاتھ دھو کر میرے اور میری بیٹیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں خالہ جان،
اگر آپ حقیقت جان چکی ہیں تو، لیکن جانے سے پہلے آپ پوری حقیقت جان کر جائیں، آدھی ادھوری نہیں۔ اس بڑھیا نے جو بھی آپ کو بتایا ہے یا جو بھی کہانی آپ کو سنائی ہے وہ سب صرف جھوٹ پر مبنی ہے اور لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ صرف تھوڑی دیر رکیں اور یہ کہانی پوری سن کر جائیں۔ اب میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، پھر بھی میں اس کے سامنے بول نہ پا رہی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جنت اور پلوشا تو حیرت کے مارے چپ تھی۔ ان دونوں کو ہمارے درمیان میں ہونے والی گفتگو کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر نتاشا مجھے کہنے لگی کہ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا سچ اور کانوں سے سنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اس بڑھیا نے آپ کو جو بھی میرے اور میرے بھائی کے بارے میں بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور اس گھر میں ہم نہیں بلکہ کوئی اور رہتا تھا۔ ہمارا ٹھکانہ تو اس گھر کے سامنے والے درخت پر تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی وہاں سکون سے زندگی بسر کرتے تھے۔ کیونکہ ہم دونوں اس گھر کے سامنے رہتے تھے تو اس لیے ہماری نظریں اسی گھر پر ہوتی تھیں۔ اس گھر میں جو عورت رہتی تھی وہ ایک نیک پرہیزگار پردے والی عورت تھی۔ وہ اور اس کا شوہر اس گھر میں نہایت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے کبھی کسی تیسرے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ لیکن جیسے آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر اچانک چلا گیا، ایسے ہی اس بیچاری عورت کے ساتھ ہوا، اور اس کا شوہر بھی اچانک مر گیا۔ اب وہ پردے والی عورت اکیلی پریشان اس گھر میں رہنے لگی۔ وہ دن رات اسی پریشانی میں تھی کہ وہ اپنی باقی کی زندگی کس کے سہارے پر گزارے گی۔ تمام بستی کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ عورت پردہ کرتی ہے اور گھر سے بلا ضرورت کبھی بھی باہر نہیں نکلتی ہے۔ اسی لیے بستی کے مردوں کو اس پر ترس آیا اور چند لوگوں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ کبھی کوئی راشن مہیا کر دیتا تو کبھی کوئی اس کے گھر میں پانی وغیرہ ڈلوا دیتا۔ یوں وہ پردے دار بی بی سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ہم دونوں بہن بھائی بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور اس عورت کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ نے اسے کتنا نیک بنایا ہے۔ لیکن اس بستی کی عورتیں بہت مکار تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے مرد اس کے قریب بھی جائیں۔ تبھی اس بستی کی 2-4 عورتوں نے آپس میں مل کر ایک پلان بنایا اور پوری بستی میں یہ بات پھیلا دی کہ یہ عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس بستی کے لوگوں کو پھانسنے کے چکر میں ہے۔ مختلف حیلے بہانے کر کے مردوں کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات اس عورت تک بھی پہنچ گئی اور وہ پردے والی بی بی اس بات کو برداشت نہ کر سکی، اور پھر ایک دن وہ بھی اچانک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ یہ بات ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے بہت صدمے کا باعث بنی۔ اس کے مرنے کا دکھ ہم اپنے دل پر محسوس کرتے رہے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی انسان اگر اس صورتحال میں ہمیں پریشان نظر آیا تو ہم سے جو ممکن ہوا ہم اس کی مدد کریں گے۔ پھر ایک دن ہم نے آپ کی اس معصوم اور پرہیزگار بیٹی کو دیکھا تو ہمیں یہ معصوم لڑکی بہت اچھی لگی۔ میں تو حفاظت کے ساتھ اسے گھر چھوڑنے گئی تھی، لیکن جب آپ کے اپنوں نے ہی آپ پر برے برے الزام تراشیاں شروع کر دی تو پھر ہم دونوں بہن بھائیوں نے سوچا کہ ہم کسی طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور یوں میں آپ کو لے کر اس گھر میں آ گئی۔ اگر میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کی مدد نہ کرتی۔ میں نتاشا کی ساری باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ تم مجھ سے اتنی مٹھائیاں بنوا کر کہاں لے کر جاتی ہو اور ان کا کیا کرتی ہو؟ تو وہ میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہم بھی نیک جنات ہیں، اور ہر جمعرات کی رات کو ہمارے ہاں بہت بڑی نیاز لگتی ہے۔ ہم پورا ہفتے وہ مٹھائیاں جمع کرتے ہیں اور جمعرات والے دن سارے جنات میں آپ کی بنائی ہوئی مٹھائیاں تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اس گھر میں رہیں اور اس گھر کو نئے سرے سے آباد کریں۔ آپ اور آپ کی بیٹیاں یہاں پر ایک مدرسہ بنا کر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، تاکہ اس میں ایک عورت کی روح کو بھی یہ سب دیکھ کر سکون ملتا رہے۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی، مجھے اس کی باتیں سکون دے رہی تھیں۔ پھر میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر نیچے والے گھر کی پوری صفائی کی اور سارا کاٹ کباڑ اٹھا کر صاف صفائی کر دی۔ اب ہم نے وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ بنا کر باہر لکھوا دیا کہ یہاں بچوں کو مفت دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کے بہت سے بچے آ کر اس مدرسے میں پڑھنے لگے۔ نتاشا سے بھی کبھی کبھار میری ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس شہر کے رہنے والوں کے توسط سے میری دونوں بیٹیوں جنت اور پلوشا کے بہت اچھی جگہ پر رشتے طے ہو گئے ہیں۔ دونوں کے سسرال والے بہت دیندار اور نیک لوگ تھے۔ بظاہر ہم سنی سنائی باتوں پر پورا یقین کر لیتے ہیں،
اور یہ نہیں سوچتے کہ ان باتوں میں حقیقت ہے یا یہ باتیں صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔